نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں غیر مقلدین کے متعلق ویڈیوز لاتے رہتے ہیں، ان کے وساوس کا ازالہ اور ان کے اشکالات کا خاتمہ کرنے کی ہم مکمل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ لیکن آج کی ہم ویڈیو میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں یا آپ کے سامنے چیز لانا چاہتے ہیں بہت ہی زبردست چیز ہے۔ پہلے ہی آپ یاد رکھیں کہ غیر مقلدین اپنے مسائل یا ان کے جو نظریات ہیں ان سے بہت ہٹ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، انہیں تبدیلیاں بہت ساری آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک یہ جو چھوٹ دے رکھی تھی نا کہ قرآن و حدیث کو دیکھو اور عمل کرو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو، علماء کی بات نہ مانو، مولویوں کی بات نہ مانو، اس طرح کی جو انہوں نے باتیں کہیں ان سے انہیں نقصان ہوا۔ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے انہوں نے کہ ان چیزوں سے ہمیں نقصان ہوا کہ ہم نے وہ قرآن و حدیث کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ پھر ان سے بہت سارے طبقے پیدا ہوئے، افراد پیدا ہوئے، انجینئر علی مرزا کی شکل میں، اور پتہ نہیں جماعت المسلمین کیا کیا ایسے تیار ہوئے، طبقے تیار ہوئے، فرقے تیار ہوئے کہ بھئی یہ قرآن و حدیث سے ہم چیزیں لے رہے ہیں۔ ایک تو اس چیز سے وہ ہٹ گئے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ علماء احناف روکتے ہیں کہ خود سے ترجمہ نہ کرو، خود سے مسائل نہ نکالو، اس طرح کی باتیں جو پھیلاتے تھے وہ چھوڑ دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن و حدیث کو ہم یعنی سلف کے فہم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اس بات سے ہٹ گئے۔ سلف کے فہم کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اب یعنی تقلید بھی ایک قسم تسلیم کر رہے ہیں اور ادلہ اربعہ کو بھی مان رہے ہیں۔ ادلہ اربعہ، پہلے تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اس سے بھی آگے آ گئے۔ اب اجماع کو ماننے کی بات کرتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں تو اجماع کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں پھر وہ یہ پتہ نہیں چلتا اجماع کسے کہتے ہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں اجماع کسے کہتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، پھر تو پتہ نہیں وہ کیا کیا کہنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال تو اجماع کو بھی مان جاتے ہیں، اجتہاد کو بھی ماننے لگ جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں بہت ساری آ رہی ہیں، یعنی وہ غیر مقلد اپنی بات سے یعنی وہ پہلے والی جو سختی ہے یا پہلے والی جو باتیں چھوڑ دی ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ داڑھی والی ویڈیو میں، آپ دیکھا ہوگا وہ بڑی داڑھی سے وہ بہت ساری چھوٹی داڑھی پر بھی آ گئی، یعنی پیچھے آ رہے ہیں نا۔ تو ان میں ایک بات یہ کہ ہم انہیں پہلے سے یہ کہتے تھے کہ بھائی جو تمہارا نماز پڑھنے کا انداز ہے یہ انداز عجیب ہے، مضحکہ خیز ہے۔ یہ انداز آپ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، عام بندہ بھی سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اس وقت تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں جس طرح ایک بات کرتے تھے کہ مرد و عورت کے نماز میں فرق نہیں ہے، اب عام بندہ بھی سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے غیر مقلد ننگے سر کھڑا ہے، اب عورت تو ننگے سر کھڑی نہیں ہوگی نا، یہ تو فرق واضح ہے۔ پھر یہ پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوتے تھے اور یہاں تک ضد کرتے تھے، اور ساتھ میں کھڑا ہوتے رگڑ آ جاتی تھی، اس کے پاؤں روندے جا رہے ہوتے تھے، لیکن یہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے تھے، بہت پاؤں پھیلا کر۔ بھائی آپ کی عورتیں بھی اس طرح کھڑی ہوتی ہیں کیا؟ تو وہ اس میں غصہ ہو جاتے تھے۔ بھائی ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ بہرحال انہیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی یہ طریقہ کار آپ کا اچھا نہیں ہے، پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا، پتہ نہیں کس انداز سے کھڑے ہوتے ہو، عجیب لگتے ہو، مانتے نہیں تھے۔ لیکن بالآخر اس بات پر آ گئے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا جو طریقہ ہے نماز کے اندر یہ خلاف اصل ہے، خلاف اصل ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ابو زید ضمیر کی ویڈیو کلپ ہے، آپ اس سے انداز لگائیں غیر مقلدین ایک طرح سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کا طریقہ نماز خلاف اصل ہے۔ یہ جو اب بتائیں کون سی ان کے وہ جگہ ہے جس طرح نہیں کھڑے ہوتے، اس انداز سے نہیں کھڑے ہوتے، متکبرانہ انداز سے، ساری چیزیں یہ بتا رہے ہیں۔ آپ مختصر کر کے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو کلپ ہم لا رہے ہیں، سنیں پہلے ابو زید ضمیر کو کہ یہ جو ہے نا وہ غیر مقلدین کو کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پاؤں پھیلانا نماز میں، دونوں پاؤں پھیلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ خلاف اصل ہے۔ تو اس طرح سے پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا کندھوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے۔ کندھے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ کندھے میں ملنا چاہیے۔ آپ پاؤں اتنے پھیلاؤ گے آپ رکوع میں کیسے جاؤ گے؟ پھر تو آپ ایسا کچھ مت کرو کہ جو ہماری دعوت کے لیے یعنی تنقید کا ذریعہ بنے۔ تنقید کرتے ہیں دیوبندی یا دوسری مسجدوں میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں، وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ آئے ایک دم پاؤں پھیلا ہے، ایک دم ایسا ہاتھ بھی اور سر ایک دم ایسا، وہ لوگ خود کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایک دم ایسا ہے۔ اور واقعی لگتا بھی اسی دیکھ کے اس کو کہ ایک دم یعنی تکبر کے ساتھ میں پاؤں پھیلا کے ہے کوئی تمہاری مسجد میں بتاؤ۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ادب سے ٹھہرے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے بھائی, ڈرے ہو کہ میں کس کے سامنے, اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں, وہ ان کی ٹکر پہ کھڑا ہے, یہاں پہ ہے کوئی رفع الیدین سے روکنے والا. تو ناظرین اکرام, ابو زید ضمیر نے دیکھیں ایک بات تو یہ کہی کہ بھائی یہ جو پاؤں پھیلا کر کھڑا ہونا یہ کوئی نیکی تو ہے نہیں. ایک بات یہ کہی کہ نیکی نہیں ہے, اور دوسری بات کہی خلاف اصل ہے. ٹھیک ہے, خلاف اصل ہے. اور پھر یہ آپ جو نا وہ قبضہ کر رہے ہو مسجد کے اندر. وہ پہلے وہ غالباً مولانا محمد امین صدر اوقاری صاحب نے وہ کہا کہ بھئی یہ کیوں پھیلاتے ہیں, کہ ہیں تھوڑے نا وہ اپنی صف بڑھانے کے لیے کہ بھئی ہم زیادہ نظر آئیں, تو اس لیے جگہ پہ زیادہ قبضہ کرتے ہیں. اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ تم قبضہ کر رہے ہو کہ بھئی پاؤں پھیلاتے ہو, پھر اس سے یہ کیا ہوگا کہ کندھے سے کندھا نہیں ملے گا. اب یہ کندھے سے کندھا ملانا تو یہ تو کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ ایک دوسرے کو وہ دبوچنا اور روندنا, دوسرے کے پاؤں کو رگڑنا, یہ چیزیں غیر مقلدین کے ہاں پائی جاتی ہیں. اب یہ کہتا ہے کندھے سے کندھا ملنا چاہیے, اسے ملتا نہیں ہے. اور پھر اس میں ایک چیز یہ بتائی ہے ابو زید ضمیر نے کہ بھئی اللہ کے سامنے کھڑے ہو, یہ تکبر کا انداز نہ ہو. ایسے کھڑے ہو جیسے ٹکر لے رہے ہو, ایسے کھڑے ہو تسلیم کر رہے جیسے واقعی تم کشتی لڑنے آئے ہو. دیکھیں اپنی نماز کے طریقے پر, کھڑے ہونے کے انداز پر غیر مقلد تسلیم کر چکا ہے کہ یہ خلاف اصل بھی ہے, متکبرانہ انداز ہے, اکڑ کے کھڑا ہونا, ٹکر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, گویا کشتی لڑنے کے لیے آیا ہے. مجھے بتاؤ ہمارے علماء کی باتیں جو کہی ہوئی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, صاف سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اس وقت ان کی لمبی داڑھی ہوتی تھی, علماء کہتے تھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. لیکن اب ساری باتیں آ رہی ہیں, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تحقیق ناقص ہے, اور جو اس وقت بھی غیر مقلد اپنی طرف سے تحقیق میں لگے ہوئے ہیں یہ اہل نہیں ہیں, نا اہل ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.